اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تقریباً شعبان کی 15 تاریخ آنے کو ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ 12 مہینے ان کے نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ اس دن سے ہیں جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور وہ ہیں محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ تو ان مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے، اور آپ اگر غور کریں گے تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی
کہ رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینے کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینے کو تقدس کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً بڑی فضیلت والا، بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ تو شعبان چونکہ ایک فضیلت والے مہینے اور ایک حرمت والے مہینے کے بیچ میں آنے کی وجہ سے لوگ اس مہینے سے غافل تھے، لوگ اس مہینے کو غفلت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس میں عبادتیں نہیں کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک خاص مقام یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اتنے روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہم سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک وقت آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے ترک کر دیتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے نہیں رکھتے تھے۔ البتہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بلکہ بخاری کی روایت میں ہے کان یصوم شعبان کلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کان یصوم شعبان الا قلیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے کچھ دنوں کو چھوڑ کر باقی سارے دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنے کی زیادہ رغبت تھی تو وہ شعبان کے روزوں کی تھی۔ ابو داؤد میں ہے کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن مہینوں میں روزہ رکھنے کو پسند کیا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، ثم یصلہ برمضان، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو پورا کرتے کرتے رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی تقریباً پورے شعبان کے مہینے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جبکہ دوسری روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے ہیں۔ لیکن شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے، اس سلسلے میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے اتنی زیادہ کثرت سے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قال ذاک شہر تغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس کا لوگ احترام کرتے ہیں۔ شعبان
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا خصوصی فضیلت والا مہینہ ہے، لوگ اس میں بھی کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں، لیکن شعبان کی چونکہ خصوصی کوئی فضیلت نہیں بتلائی گئی، اس وجہ سے لوگ شعبان کے مہینے میں عبادتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ لوگ اس ماہ میں، اس مہینے میں عبادتوں سے غافل رہتے ہیں، اور جب لوگ عبادتوں سے غافل رہیں، اس وقت آپ عبادت میں مشغول رہیں، تو یہ بہت ہی زیادہ بھلائی اور نیکی کا کام ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے وقت میں میری عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانے کی طرح ہے۔ یعنی جب پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، لوگوں کی طرف سے تنگی ہو، آپ کو عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود معاشرے سے لڑتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ عبادت کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے عابد کو، ایسی عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جانے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لوگ اس مہینے میں غفلت میں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے رکھتے رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے تھے۔ لیکن جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پورے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس مہینے کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں گھڑ کر، بہت ساری حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں نے منسوب کر دی ہیں، جو کہ حقیقت میں ایک بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات نہیں کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات بنا کر منسوب کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے برابر ہے۔ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات خود سے گھڑ کر منسوب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ ایسی ہی من گھڑت جھوٹی حدیثیں جو کہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں، کسی آدمی نے اپنی طرف سے بنایا اور جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث ہے فضل شہر شعبان کفضل علی سائر الانبیاء، شعبان کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت ملتی ہے جو فضیلت مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر عطا فرمائی ہے۔ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے منسوب کیا، اور یہ چیز من گھڑت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع یعنی جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ضعیف روایت ہے جو بہت سننے کو ملتی ہے، اور بہت سارے مقررین، خطبہ دینے والے بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یہ حدیث بہت سارے لوگ تقریروں میں بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حدیثیں شعبان کے مہینے کے آدھے شعبان میں، یعنی شعبان کی 15 تاریخ، شعبان کی 15 تاریخ کی فضیلت میں
یا شعبان کی 15 تاریخ میں کچھ کام کرنے کی فضیلت میں کچھ من گھڑت جھوٹی حدیثیں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے اور بیان کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ کی خصوصیت کے ساتھ کسی بھی طریقے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ابھی قریب ہی انتقال کیے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، تقریباً 20 سال ہوا انتقال کر کے، بڑے جلیل القدر عالم تھے، بلکہ اس دور میں ان جیسے علماء بہت کم تھے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ جلیل القدر علماء تھے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا تھا، بہت کم تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کا بہت زیادہ علم عطا کیا تھا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، لیلۃ النصف من شعبان وہل لہا صلاۃ خاصہ، شعبان کی 15 تاریخ میں کیا کوئی خاص نماز ہے جو پڑھی جائے گی؟ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیلۃ النصف من شعبان لیس فیہا حدیث صحیح، شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ کل الاحادیث الواردۃ فیہا موضوعۃ وضعیفہ، شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں یا تو جھوٹی اور من گھڑت ہیں یا تو ضعیف ہیں، جو عمل کے قابل نہیں ہیں، لا اصل لہا، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ نماز کی کوئی اصل ہے نہ اس کی فضیلت کی کوئی اصل ہے۔ وہی لیلۃ لیس لہا خصوصیہ، شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے وہ عام راتوں کے جیسی ایک رات ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا قراءۃ ولا صلاۃ خاصہ ولا جماعہ، اس رات میں نہ تو کسی طریقے کی کوئی قراءت کا کہیں ذکر ملتا ہے، نہ اس رات کی کسی طریقے کی کسی خاص نماز کا کوئی ذکر ملتا ہے، نہ اس رات میں کسی خاص اجتماع اور جو ہے جماعت بنانے کا کوئی ذکر ملتا ہے۔ وما قاله بعض العلماء ان لها خصوصیہ فهو قول ضعیف، ہاں بعض علماء نے شعبان کے 15ویں رات کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کو کوئی خاص بات ہے، بعض علماء کا ایسا کہنا ہے، لیکن اگر تحقیق کر کے دیکھا جائے تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بعض علماء نے جو یہ کہا کہ شعبان کی 15 تاریخ کی کوئی خصوصیت ہے، یہ بات بہت ہی زیادہ کمزور ہے، یعنی یہ بات پختی نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فَلَا يَجُوزُ أَن تُخَصَّ بِشَيْءٍ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، فرماتے ہیں کہ اس رات کی خصوصیت میں کوئی چیز وارد نہیں، اسی لیے اس رات کو کسی طریقے کا خاص کوئی عمل کرنا درست نہیں ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی 15 تاریخ کے بارے میں 3 اہم باتیں بتلائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شعبان کی 15 تاریخ کو رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہے تو ایسا آدمی 3 طرح کے آدمیوں میں سے ایک آدمی ہوگا، یا تو وہ آدمی شعبان کی 15 تاریخ کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی تہجد پڑھنے والا ہوگا، یعنی کسی کی عادت ہے کہ ہر رات میں یا ہر 2 دن میں یا ہر 4 دن میں اپنی طاقت کے مطابق تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس آدمی نے شعبان کی 15 تاریخ کو بھی اپنی عادت کے مطابق اگر تہجد کی نماز پڑھ لیا، لیکن اس کے دل میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، جیسے وہ سال بھر عمل کرتا آیا ہے اسی طریقے کا عمل سمجھ کر وہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا عمل ہے
جو سال بھر وہ کر رہا تھا، آج بھی اسی طریقے کا ایک عمل وہ کر رہا ہے۔ جس طریقے سے اور دنوں میں اسے تہجد پڑھ کے ثواب ملتا تھا، اسی طریقے سے اس رات میں بھی تہجد پڑھ کے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ شعبان کے 15ویں تاریخ کی کوئی خاص بات ہے، اس وجہ سے شعبان کی 15 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسا آدمی بدعت کر رہا ہے۔ اسے اس کی اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ دین میں ایک نیا کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے پاس اسے اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ اس نے دین میں نیا کام کیوں کیا تھا، اس رات کو اس نے خاص کیوں سمجھا تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی خاص رات نہیں بتلایا۔ تیسرا وہ آدمی جو کہ شعبان کی 15 تاریخ کو خاص طریقے کی نماز پڑھتا ہے۔ خاص طریقے کی نماز کیا ہے؟ کئی نمازیں انہوں نے ایجاد کی ہیں جو شعبان کی 15 تاریخ کو پڑھی جاتی ہیں۔ ایک نماز ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں صلاۃ البراءہ، براءت کی نماز، وہ 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں کہ یہ 6 رکعت نماز پڑھنے سے بلائیں ختم ہو جائیں گی، عمر لمبی ہو جائے گی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ لوگ شعبان کی 15 تاریخ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام، خاص کر کے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں بہت ہی بڑی بدعت ہیں، جس کی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ یا 15ویں رات یہی لیلۃ القدر ہے، اسی لیے وہ رمضان المبارک میں جدیت کے ساتھ لیلۃ القدر کی کھوج نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق شعبان کی 15 تاریخ ہی لیلۃ القدر ہے جو مل چکی، جبکہ یہ قرآن کریم کی واضح آیتوں کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اور وہ بابرکت رات کہاں ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ برکت والی رات ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں کہاں سے آ گئی؟ بدعتوں نے انہیں اس بابرکت مبارک لیلۃ القدر سے محروم کر دیا۔ اور جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اسی طریقے کی سزا دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے جس میں بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شعبان کی 15ویں رات کو کسی بھی طریقے کی عبادت کے لیے خاص کرنا، کسی بھی طریقے کی خاص عبادت شعبان کی 15ویں تاریخ کو کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کوئی خاص عمل اس دن کرنے سے آدمی کو اجر و ثواب تو نہیں ملے گا، بلکہ دین میں ایک نیا عمل کرنے کا اسے اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، بدعت کی پکڑ ہوگی۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ آدمی جسے صحیح سمجھتا ہے وہی صحیح نہیں ہوتا، بلکہ صحیح وہ ہوتا ہے جسے اللہ صحیح کہے، جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے صحیح کہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ بدعت
شعبان کے 15 تاریخ کو یا 15ویں شعبان کو رات جاگنا، نمازیں پڑھنا، یا اس میں کچھ کھانے بنا کر لوگوں کو تقسیم کرنا، یا یاسین پڑھنا، یا اس طریقے کی عبادتیں کرنا، یہ ساری کی ساری بدعتیں 448 ہجری میں شروع ہوئیں۔ امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول ما حدث عندنا سنة 448، اس بدعت کا ایجاد دمشق میں، ملک شام میں سب سے پہلے سن 448 ہجری میں ہوا۔ قدم علینا فی بیت المقدس رجل من نابلس، فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے پاس، بیت المقدس میں ایک آدمی آیا جس کا تعلق جو ہے نابلس سے تھا، اس کو ابن ابی الحمیرہ کہتے تھے، بڑی پیاری آواز میں قرآن پڑھنے والا تھا۔ 15 شعبان کو آیا، بیت المقدس میں آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اس کی آواز کی مٹھاس سے متاثر ہو کر ایک آدمی جا کر اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کا دیکھا دیکھی دوسرا آدمی آیا، پھر ایک آدمی آیا، جب وہ سلام پھیرا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عادت بن گئی کہ لوگ 15ویں شعبان کو جمع ہوتے تھے، اس طریقے کی جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے جب اس طریقے کی حرکت شروع ہوئی ملک شام میں بیت المقدس کے پاس، تو حجاز کے جو علماء تھے، مکہ اور مدینے کے بڑے بڑے علماء نے اس بدعت کا کھلے طور پر انکار کیا۔ اس بدعت کا انکار کرنے والوں میں امام عطا ابن ابی ملیکہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بدعت کا انکار کیا ہے۔ بہرحال یہ بدعت ملک شام میں آئی، سن 448 ہجری میں یہ ظاہر ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بھی یہ بدعت شعبان کی 15ویں تاریخ کی خصوصیت میں کچھ سمجھنا، یہ چیز ملک شام میں پہلے سے موجود تھی۔ اسی لیے امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض تابعین سے یہ بیان کیا ہے کہ ملک شام کے کچھ تابعی 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں تاریخ کو کچھ خصوصیت دے کر اس میں عبادت کیا کرتے تھے ملک شام میں۔ اور ملک شام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود اور نصارہ کا مسکن تھا۔ ملک شام میں اہل کتاب کی تعلیمات تھیں، اور اہل کتاب اس رات کی تعظیم کیا کرتے تھے، جسے دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اسی لیے جب ملک حجاز کے علماء کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام عطا رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اماموں کو پتہ چلا کہ ملک شام میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی تعظیم میں کچھ کیا جاتا ہے، تو سختی کے ساتھ انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا ذالک کلہ بدعہ، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعد میں شعبان کی 15ویں تاریخ کی فضیلت میں حدیثیں گھڑی گئیں، جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے گھڑی جانے والی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب شعبان کی 15ویں تاریخ رہے دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام اللیل کرو۔ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث گھڑی گئی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی جو ہے منکر اور ضعیف قرار دیا۔ فرماتے ہیں 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ کہا کہ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جبکہ ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس سلسلے میں گھڑی گئیں، جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ ایک حدیث کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اہل دنیا کی طرف دیکھتا ہے، مشرک اور وہ شخص
جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کے صحیح ہونے سے شعبان کی 15 تاریخ کو کوئی خاص عمل ہم کریں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرتا ہے مشرک کو چھوڑ اور اس آدمی کو چھوڑ کر جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے ایک خاص عمل کو بیان کیا جو اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی کہ اس دن ہم کس طریقے کا کوئی کام کریں، اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ساری باتیں امت کو بتلا دی ہیں، اسی لیے ہم کو کوئی نیا عمل، کوئی نیا کام اس دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شعبان کی 15 تاریخ سے متعلق ہے۔ تو 2 باتیں اب تک ہوئیں۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو کوئی خاص عبادت کرنا بدعت ہے۔ تیسرا مسئلہ جسے ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان کے پہلے سے روزے رکھتے ہوئے آ رہا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ چاہے تو برابر اپنے روزوں کو مکمل کر سکتا ہے، بلکہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ لیکن جو شخص پہلے سے روزے نہیں رکھتا ہوا آیا ہے، یا سال کے دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنے کی اس کی عادت نہیں ہے، ایسے آدمی کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جو شخص شعبان کے پہلے روزے نہیں رکھا یا پہلے مہینوں میں روزے نہیں رکھتا تھا، شعبان کی 15 تاریخ کے بعد خصوصیت سے روزے رکھنے لگے تو اس سے منع کیا گیا ہے ایسا شخص روزے نہ رکھے۔ لیکن جس کی عادت تھی پہلے سے روزہ رکھنے کی، وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی عادت تھی کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، شعبان کے مہینے میں بھی اس نے روزے رکھا، یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، شعبان کے 15 تاریخ سے پہلے بیمار تھا یا کوئی وجہ تھی، سفر تھا، روزہ نہیں رکھا، لیکن رجب میں رکھتا تھا، اس سے پہلے کے مہینوں میں رکھتا تھا، تو ایسا آدمی شعبان کی 15 تاریخ کے بعد بھی اپنی عادت کے مطابق، سال بھر کی عادت کے مطابق پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھ سکتا ہے کون؟ جو آدمی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتا تھا۔ کون سے 3 دن؟ ہر مہینے میں چاند کی 13، 14 اور 15 کو جو آدمی روزہ رکھتا تھا، رجب کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا، اسی طریقے سے شعبان کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا۔ کیوں روزہ رکھ رہا ہے؟ کہ شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کی خصوصیت سمجھ کر رکھ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھ کر روزہ رکھ رہا ہے کہ ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھنا، 13، 14، 15 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چوتھا مسئلہ جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، شعبان کی 28، 29، 30، 28، 29 یا 29، 30 جو کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے پڑتا ہے، رمضان سے 2 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے 29 دن کسی آدمی نے مکمل کر لیے، شعبان کے 29 دن مکمل ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، تو یہاں پر شک ہے، کیونکہ عربی کا مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، تو چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کل کا دن رمضان کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے شعبان کا دن بھی ہو، تو کوئی سوچے کہ چلو احتیاطاً میں روزہ رکھ لیتا ہوں، شعبان کا ہے تو نفلی ہو جائے گا،
رمضان کا ہے تو فرض روزہ ادا ہو جائے گا۔ اس دن کو شک کا دن کہتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس شخص نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو پھر روزہ کب رکھا جائے گا؟ روزہ اس وقت رکھا جائے گا جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، شعبان کو مکمل کر لیں گے، رمضان میں داخل ہو جائیں گے۔ رمضان میں کیسے داخل ہوں گے؟ رمضان میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی رمضان کا چاند دیکھ لے۔ اگر چاند نظر آ گیا تو ایسی صورت میں یقین کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو گئے، اس دن روزہ رکھنا جو ہے فرض اور ضروری ہو جائے گا۔ لیکن چاند نظر نہیں آیا تو ایسی صورت میں کسی نے چاند دیکھ کر ہم کو بتلا دیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو اس کی بات کا ہم اعتبار کرتے ہوئے سمجھ لیں گے کہ شعبان ختم ہو گیا اور ہم رمضان میں داخل ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھیں گے۔ یا پھر شعبان کے 30 دن مکمل کر لیں گے۔ شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے تو یقین کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو گئے۔ اگر شعبان کے 30 دن مکمل نہیں ہوئے ہیں، 29 دن ہوئے ہیں، چاند نظر نہیں آیا ہے یا کسی نے چاند دیکھ کر ہم کو نہیں بتلایا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ہم شعبان کے مہینے میں ہیں۔ اس لیے اس دن کو شعبان کا دن سمجھ کر اس دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی کے لیے، چاہے حج کے بارے میں ہو، چاہے روزہ رکھنے کے بارے میں ہو، رمضان کے بارے میں، چاہے میاں بیوی کے درمیان کے جو مسائل ہیں، طلاق دینا، خلا لینا، یا اسی طریقے سے زہار کے کفارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ 2 مہینے روزہ رکھو۔ تو ان تمام چیزوں میں مہینے کا اعتبار جو ہوگا وہ انگریزی مہینے کا نہیں ہوگا بلکہ چاند کے مہینوں کا ہوگا۔ اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے کی نشاندہی کے لیے ہی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کی جو منزلیں ہیں اسے مقدر کیا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم کو مہینوں کی، سال کی اور سال کی گنتی جو ہے معلوم ہو سکے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت ہے، تو آپ بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، یعنی مہینوں کا، اور حج کی تعیین کے لیے ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الشَّرَائِعَ قَبْلَنَا أَيْضًا إِنَّمَا عَلَّقَتِ الْأَحْكَامَ بِالْأَهِلَّةِ، ہم کو یہ بات پہنچی ہے، یعنی یہ بات ہمیں علم سے معلوم ہوئی ہے پڑھنے سے، کہ ہم سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، دوسرے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں، ان تمام شریعتوں میں بھی عبادتوں کے اعتبار کے لیے چاند ہی کو مقرر کیا گیا تھا، یعنی چاند کے حساب سے ہی مہینے جو ہے طے کیے جاتے تھے۔ تو جب چاند آدمی دیکھ لے تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار کر کے جو ہے روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، اگر غبار کی وجہ سے، دھول کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند تمہیں نظر نہ آئے تو شعبان کی گنتی 30 دن مکمل کر لو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کتنی واضح تعلیمات ہیں اسلام کی۔
جو چیز سب کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیا جسے ہر کوئی کوشش کر کے دیکھ سکتا ہے، دنیا کے سارے خطے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آسان طریقے سے بتلایا گیا، چاند نظر آ گیا روزہ رکھو، چاند نظر آ گیا روزہ رکھنا چھوڑو، عید کر لو۔ اگر نظر نہیں آیا، گرد و غبار تھا، دھول تھی، موسم خراب تھا، نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد روزہ رکھ لو۔ اگر پوری بستی میں، پورے علاقے میں کسی ایک نے بھی کہہ دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے اور وہ مسلمان ہے، اس کی نظر سلیم ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اس کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے جو ہے روزہ رکھ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروا، لیکن اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو۔ اگر چاند دیکھنے میں کوئی چیز آڑے آ جائے تو شعبان کی گنتی 30 دن کی مکمل کر لو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی۔ اگر چاند نظر آ گیا تو عام طور پر یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت بڑا ہے، 2 دن کا ہوگا، خواہ مخواہ کا شک لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بڑا نظر آ رہا ہے، 2 دن کا ہوگا، 3 دن کا ہوگا۔ شریعت نے کہا کہ ایسی کسی بھی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم لوگ عمرے کی غرض سے نکلے، بطن نخلا ایک جگہ ہے، وہاں پر جب ہم اترے تو ہم کو چاند نظر آ گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 3 دن کا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 دن کا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، ہم نے بتلایا کہ ہم نے چاند دیکھا، لیکن لوگ خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 دن کا ہے، کوئی کہتا ہے 2 دن کا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے کب دیکھا؟ کہا کہ ہم نے آج ہی دیکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان اللہ مدہ للرؤیہ فہو للیلۃ رأیتموہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دکھانے کے لیے اس کو موٹا کیا ہے، وہ اسی دن کا ہے جس دن تمہیں نظر آیا ہے، اس لیے خامخواہ اس سلسلے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اتنی تفصیل سے ان مسائل کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خصوصاً ہمارے ملکوں میں چاند کے مسئلے کو لے کر عوام الناس، عام لوگ، عام پبلک جن کے پاس جو ہے کتاب و سنت کا بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں بولنا میرا حق ہے۔ میں بھی جماعت کا ایک آدمی ہوں، سارے لوگ کہیں گے کل عید کریں گے تو میں اپنے آپ کو دکھا کر روکنا چاہتا ہوں کہ نہیں، کل عید نہیں ہونی چاہیے۔ سارے لوگ چاہیں کل روزہ رکھیں تو میرا حق ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جاؤں اور کہوں کہ کل روزہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس مسئلے میں بولنے کی ضرور کوشش کرتا ہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اختلاف کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن جن لوگوں کو اختلاف پیارا لگتا ہے وہ تو حدیثیں بھی گھڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اور اختلاف کبھی رحمت نہیں ہوتا۔ اختلاف اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا ہے، اختلاف کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واضح تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، چاہے چاند کا مسئلہ ہو، چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ میرا اس مسئلے میں بات کرنا کوئی فائدہ مند ہے؟ میں اس مسئلے میں بات کروں جو عام لوگوں سے متعلق ہے، پورے مسلمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں میری زبان کھلے تو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اگر فائدہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنی زبان کو بند رکھے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا مسئلہ کیوں نہ ہو۔
کیونکہ اگر ہم امت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں امت کو توڑنے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر پنپتے ہوئے مسئلے کے بارے میں ہم اپنی رائے دے کر ہی دم لیں، بلکہ جو لوگ ان مسائل کو سلجھانے کے لائق ہیں ان کے حوالے اس مسئلے کو کر کے چھوڑ دیں. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے سینے سے لگائیں. علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں ساری باتوں کو واضح کیا. چاند نظر آیا، روزہ رکھو. ایک آدمی نے بھی دیکھنے کی گواہی دی، اس کی بات کا اعتبار کرو، اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھو. کسی نے رمضان کے آخر میں اعلان کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھنا چھوڑ دو، عید کر لو. اس کا اعتبار کہاں تک ہوگا؟ سعودی کی جو فتویٰ کمیٹی تھی، ہیئت کبار العلماء، بڑے بڑے علماء کی ایک مجلس، کوئی بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ باقاعدہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، ڈسکس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ ہر ملک کے لوگ اپنے ملک میں دیکھے جانے والے چاند کے اعتبار سے روزہ اور عید کریں گے، یا دنیا میں ایک جگہ اگر دیکھ لیا جائے تو سب پر اسی کو لاگو کیا جائے گا. تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا الصواب ان لکل اہل بلد رؤیتہم. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر ملک والے اپنے ہاں جو چاند نظر آتا ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے. کل بلد لہم رؤیتہم، ہر بستی کے لیے ان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. اگر مصر والے چاند دیکھیں تو سارے مصر والے روزہ رکھیں گے. ملک شام والے اگر چاند دیکھیں تو پورے ملک شام کے لوگ روزہ رکھیں گے. عراق میں اگر چاند نظر آ گیا سارے عراق والے روزہ رکھیں گے. اس طریقے سے اگر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر پوری امت ایک چاند پر اتفاق کر سکتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. کسی ایک ملک کی طرف اگر سارے لوگ یہ ہو جائیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہم میں سے کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اپنے ملک کے، اپنی جگہ پہ جہاں پر لوگ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے خلاف جا کر ہم روزہ چھوڑ دیں، یا وہ لوگ عید کر رہے ہیں تو ان کی مخالفت میں جا کر ہم لوگ جو ہے روزہ رکھیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ روزہ رکھنے اور عید کرنے کے سلسلے میں اپنی بستی کے لوگوں کا، اپنے ملک کے لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی مخالفت میں نہ جائیں، ورنہ اسلامی اجتماعیت کی جو شکل ہے وہ بگڑ جائے گی. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ بعض بستیوں میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے امت کا جو اجتماع تھا، امت جو اکٹھی تھی، ایک ہی جگہ کے لوگ عید کر رہے ہیں تو کچھ لوگ روزے سے رہ رہے ہیں، جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہیں، لہذا مختصر طور پر چونکہ وقت کی قلت کے پیش نظر اتنا ہم کہہ دینا چاہتے ہیں، چاند نظر آ گیا روزہ رکھا جائے. کسی نے کہہ دیا چاند دیکھا ہے اس کی بات کا اعتبار کیا جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے سعودی عرب کے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھیں. اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر چاند کے نظر آنے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس دن روزہ نہ رکھیں. ملک کے اعتبار سے ملک کے حاکم نے یا ملک کے مسئول نے، مسلمانوں کے معاملات کو حل کرنے والے آدمی نے اعلان کر دیا کہ کل رمضان ہوگا تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے، اس کے حساب سے جو ہے روزہ رکھا جائے، اس کے حساب سے روزہ چھوڑ دیا جائے. اور ایسے مسائل میں ہر شخص فتویٰ دینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ امت میں اختلاف بڑھتا ہی چلا جائے گا.
جب چاند نظر آ گیا تو ہر شخص پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ کس شخص پر روزہ فرض ہوتا ہے؟ جو مسلمان ہے، کیونکہ کافروں کا کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ بات طے ہے کہ کافر جو بھی عمل کریں گے ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ تو مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ کافروں کو اللہ تبارک و تعالی روزہ نہ رکھنے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا۔ ان کے کفر کے ساتھ وہ جو واجبات چھوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن وہ اگر روزہ رکھے گا تو روزہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے اسلام ضروری ہے۔ اسلام سب سے پہلی شرط ہے۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے عقل مند پر۔ جو پاگل ہے اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مہربانی ہے۔ اسی طریقے سے بالغ پر روزہ فرض ہے، بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن اگر وہ روزے رکھیں تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے قبول کر لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ہم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم روزہ رکھنے کے لیے اکسائیں، روزہ رکھنے پر ابھاریں، ترغیب دیں۔ اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر سلائیں، تھوڑی دیر انہیں جو ہے کسی کھیل میں مشغول کر کے کوشش کریں کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کر لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو ہم روزہ رکھاتے تھے اور ان کو روزہ بھاری نہ پڑے اس لیے کچھ کھلونے دے کر انہیں بہلا پھسلا کر دن مکمل کر دیا کرتے تھے۔ تو بچہ اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ جو ہے درست ہو جائے گا۔ تو روزہ عبادت ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر۔ کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھیں گے تو وہ گنہگار ہو جائیں گے۔ کون ہیں وہ؟ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو حیض یا نفاس کی حالت میں ہے۔ کوئی عورت کہے اگرچہ کہ میں اس حالت میں ہوں، روزہ رکھ لوں گی اور رمضان کے بعد بھی روزہ رکھوں گی، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگی، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی بیمار ہے اور بیماری اس قدر بڑھ کر ہے کہ قابل اعتبار ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے، تو ایسے بیمار کا روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں ہے، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بڑی مشقت اور پریشانی میں پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دیا ہے، اسے چھوٹ دیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو عورت حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، رمضان المبارک میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اگر روزے سے تھی، روزہ افطار کرنے سے 2 منٹ پہلے اگر اس پر دورہ شروع ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس دن کے روزے کی قضا اس کے لیے انتہائی ضروری ہو جائے گی، وہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک جب داخل ہو جائے، آدمی مسلمان بالغ عاقل ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہمارے سامنے آ رہا ہے بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتوں میں سے صرف 4 فضیلتیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے آنے پر اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے مسلم کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کو ایک دوسری بڑی فضیلت یہ عطا کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر دن اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لمبی حدیث ہے، فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے پکار کر کہا جاتا ہے کہ نیکی کرنے والوں نیکی میں آگے بڑھو، برائی کرنے والوں برائی سے رک جاؤ۔ اور حدیث کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ جو ہے ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ رمضان کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ قرآن ہی نہیں بلکہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ کتابیں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری گئی ہیں۔ جامع الصغیر کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں انزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من شہر رمضان، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ رمضان کے پہلی رات میں اتارے گئے، اور تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے 6 دن گزرنے کے بعد یعنی 7ویں دن نازل فرمایا۔ انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 رمضان کی رات کو اتارا، اور زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 رمضان گزر جانے کے بعد اتارا، اور قرآن مجید 24 رمضان گزر جانے کے بعد یعنی 25 رمضان کو اتارا گیا۔ تو تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ ساری کی ساری چیزیں کب اتاری گئی ہیں؟ رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہیں۔ اسی طریقے سے اس مبارک مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ سنان رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر سکیں حجۃ الوداع میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آئے تو سنان رضی اللہ تعالی عنہا نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ حج نہیں کر سکیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، کیونکہ اگر تم رمضان میں عمرہ کرو گی تو حج کرنے کے برابر ہوگا، یا فرمایا او حجۃ معی، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ فضیلت ہے رمضان کی۔ رمضان کی بڑی عبادتوں میں سے سب سے عظیم عبادت روزہ ہے۔ روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں، صرف 10 فضیلتیں ہم بیان کریں گے۔ بڑی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، صرف 10 فضیلتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور جو عبادتیں فرض ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کو پورا کر کے سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ تو روزہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فرض عبادتیں ہم انجام دیں گے اللہ سے قریب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کی روزوں کی خصوصی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ریان نام کا دروازہ خاص کر دیا ہے۔ روزوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنا عظیم سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، آدمی پلٹ کر جانے لگا اور جاتے جاتے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنا بتلایا ہے اس میں سے کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنة فلینظر الى هذا،
جو یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو اس آدمی کو دیکھ لے، یعنی اتنا کرے گا جنت میں چلا جائے گا۔ تو فرائض کی پابندی، توحید، نماز، زکوٰۃ اور روزے اور حج جو آدمی پابندی سے ادا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے۔ جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک صحابی آئے عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، اگر میں توحید اور رسالت کا اقرار کر لوں، نمازیں پڑھ لوں 5 وقت کی، اپنے مال کی زکوٰۃ دے دوں، رمضان کے روزے رکھوں، تو پھر میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، تمہارا شمار ان اعمال کے کرنے کے بعد صدیقوں اور شہیدوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ روزے گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 وقت کی نمازیں، جمعہ سے لے کر جمعہ تک کی عبادتیں، اسی طریقے سے رمضان سے لے کر رمضان تک جو رمضان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ان عبادتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصدقہ، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے بیوی کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، پڑوسیوں کے ذریعے، اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نماز، روزہ اور صدقے کی بدولت انہیں بخش دیتا ہے۔ تو روزہ گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ روزے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اسے اس کے عمل کا بدلہ 1 نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر یا 700 نیکیوں کے برابر اللہ عطا کرے گا۔ کتنا دینے والا ہے اللہ! بندہ 1 نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے۔ آدمی کے اخلاص کے اعتبار سے، آدمی کے دل کی صفائی کے اعتبار سے، عمل کے سچے ہونے کے اعتبار سے عمل کا اجر بڑھتے 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 700 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ کتنا زیادہ ہے! لیکن اللہ نے فرمایا کہ روزہ ان سب سے زیادہ ہے، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اور جب کوئی دنیا کا بڑا آدمی یہ کہے کہ یہ کام کرو میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، تو آدمی کیسی امید رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے تو مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس نے میرے خاطر بھوک برداشت کیا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اور روزہ سب سے بڑا صبر ہے، جس میں آدمی کھانا سامنے رکھ کر، پانی سامنے رکھ کر، بیوی کو سامنے رکھ کر اللہ کی رضا کے خاطر تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر روزہ قبول کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا کر دے، بہت بڑی عبادت ہے، بے حساب اجر ملے گا، جس اجر کا، جس ثواب کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ روزے کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ روزدار
بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنا معدہ خالی رکھتا ہے تو اس کے معدے سے جو بدبو نکلتی ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزدار کے حق میں سفارش کرے گا۔ مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا ای رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے دن بھر اسے کھانے سے روکا، اس کی خواہشات سے روکا، اس کے حق میں تو میری سفارش کو قبول کر لے۔ اللہ سفارش قبول کر لے گا۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ تیری رضا کے خاطر یہ میری تلاوت کرتا تھا، تو میری سفارش قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو بھی قبول کرے گا۔ روزے کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ یہ نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتلا دوں؟ نیکی کے دروازے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، نیکی کے دروازے یہ ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈھال ہے، یعنی روکنے کی چیز ہے۔ اللہ کے عذاب کو بھی روکتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کو بھی روکتا ہے، بندے کو غلط کاموں سے بھی روکتا ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءَ النَّارَ، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے۔ روزے کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ روزدار دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تبارک و تعالیٰ عتقاء فی کل یوم و لیلہ، رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی ایک دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ ترغیب کی صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلہ، افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت، یہ روزوں کی فضیلتیں۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک میں بہت سارے اعمال ہیں، صرف روزہ ہی نہیں ہے، قیام اللیل ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اعتکاف ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس کے آداب بھی ہیں۔ روزہ جس کی یہ فضیلتیں بیان کی گئیں، رمضان جس کا یہ مقام بیان کیا گیا، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں۔ سب سے پہلے روزہ کس کے لیے رکھا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ عمل میں سے اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ دو چیزیں، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھیں اور جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے کہا ہے اس طریقے کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ ابو داود کی روایت ہے، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص فجر سے پہلے روزے کا ارادہ نہ کر لے، روزے کی نیت نہ کر لے، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزہ رکھا، آپ نے 9 رمضان روزے رکھے ہیں، فرض روزے، کیونکہ روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ 9 رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور دعاؤں کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہر چھوٹی بڑی دعا درج ہے۔ پوری حدیث کی کتابوں میں سے کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا نویت ان اصوم غدا للہ تبارک و تعالی، جو نیت ہم زبان سے کرتے ہیں روزے کی، پوری حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کرنا سکھلایا ہی نہیں۔ صرف روزے ہی کا نہیں، نماز کی بھی نیت زبان سے نہیں ہے، روزے کی بھی نہیں ہے، حج کی بھی نہیں ہے، کسی بھی عبادت کی نہیں ہے، جبکہ شریعت کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل قبول ہوتے ہیں تو نیت کے اعتبار سے قبول ہوتے ہیں۔ اور نیت کہتے کسے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ کسی آدمی سے آپ کوئی بات کہیں، وہ آپ سے الجھے، تو آپ کہیں گے میری نیت تو یہ نہیں تھی، میری نیت تو یہ نہیں تھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے دل میں ایسا نہیں تھا۔ تو نیت کہتے ہی ہیں دل کے ارادے کو۔ آدمی دل میں ارادہ کر لے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، دل میں ارادہ کر لے میں فجر کی نماز پڑھوں گا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کے الفاظ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی کا فجر سے پہلے ہی نیت کر لینا روزے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے نہیں کی جائے گی، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ کر لیا جائے گا کہ کل میں روزہ رکھوں گا، اور فجر طلوع ہونے سے پہلے یہ نیت ہو جانی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، سعودی عرب کے علماء کی جو کمیٹی ہے ہیئت کبار العلماء، ان تمام نے کہا کہ نیت دل میں ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی۔ زبان سے نیت کرنا، جو لوگ نیت کرنے کے قائل ہیں، جو لوگ زبان سے نیت کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں، تو بدعتوں میں سے کوئی اچھی بدعت نہیں ہے، ساری کی ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو نیت کے بعد سحری ہے، اور سحری کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہم مختصر دلائل کو تفصیل سے ذکر کیے بغیر کچھ باتیں بتاتے چلیں گے۔ سحری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کرنے کے لیے اگر کچھ بھی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح پی کر سحری کر لو، کیونکہ سحری کرنے والوں کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو بابرکت کھانا قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا ہے ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں کے بیچ فرق کرنے والی چیز سحری ہے۔ کب کریں گے سحری؟ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں، کویت میں، رات کے 12-1 بجے تک جاگتے ہیں، جاگنے سے پہلے، سونے سے پہلے جو ہے کھانا کھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی سحری ہے۔
جبکہ سحری کا یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، یعنی صبح نہ نکل جائے۔ اور جو روزے فرض ہوئے تھے شروع میں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے، آسانی کی ہے۔ شروع میں کیا تھا، جب روزے فرض ہوئے تھے آدمی افطار کے وقت سے لے کر اس وقت تک کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، اپنی بیوی سے جماع کر سکتا تھا جب تک کہ سو نہ جائے۔ سو گیا ساری چیزیں پھر اس پر جو ہے حرام ہو جاتی تھی، پھر سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن بھر محنت مشقت کا کام کرتے تھے، روزے کی حالت میں تھے، گھر واپس آئے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا تھا، گھر میں داخل ہوئے، آ کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر رکیے، میں جا کر کسی سے کچھ مانگ کر لاتی ہوں۔ گئیں، جا کر آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، کسی سے مانگ کر لانا تھا، واپس ہو کر دیکھیں تو حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو چکے تھے۔ پریشان ہو گئیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کھانا ہے بھی تو اب روزہ ان کا تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ صبح ہوئی، دوپہر ہوئی، دوپہر میں جو ہے اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پریشانی میں پوری امت کے لیے آسانی نکال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت والا فرمان جاری فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر بالکل طور پر واضح نہ ہو جائے۔ تو شروع میں روزہ اس طریقے سے تھا، مشقت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں تمہیں تمہاری بیویوں سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق مطلق اجازت نہیں تھی، بعض روایات کے مطابق سونے سے پہلے تک اجازت تھی، آنکھ لگ گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے حرام ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا کہ بندے اس چیز پر صبر نہیں کر پائیں گے، اسی لیے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کر بیٹھو گے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا، تمہیں معاف بھی کر دیا، اور آسانی کے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے روزے کا آسان فرمان بھی جاری کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ شریعت کے جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ہیں یہ بندوں کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہیں، اسی لیے اللہ جانتا ہے کہ ہم کس چیز پر عمل کر سکتے ہیں، جو چیزیں ہماری بس کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ان آیات میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ فجر تک کھانے پینے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سحری کو ایک عبادت سمجھ کر، برکت والا عمل سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سحری کے افضل وقت میں سحری کیا کرتے تھے۔ سحری کا افضل وقت کیا ہے؟ سحری کا افضل وقت یہ ہے کہ آخری وقت میں سحری کی جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں سحری کر کے مسجد میں نماز پانے کے لیے مجھے تیزی کے ساتھ جانا پڑتا تھا، یعنی آہستہ چلوں تو نماز چھوٹ جاتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ سحری کر کے فوراً مسجد کی طرف چلے جانا پڑتا تھا، بالکل آخری وقت میں سحری کرتے تھے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری میں ہے تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة،
ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر سحری کی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانا شروع کر دی۔ کہا کہ سحری اور اذان کے نماز کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ کہنے لگے کہ اتنا جتنے میں 50 آیتیں پڑھی جا سکیں، یعنی آسانی سے اگر 50 آیتیں پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ لگیں گے، اتنا مختصر سا وقت سحری کے اور نماز کے بیچ میں ہوتا تھا۔ تو 2 بجے 2:30 بجے 12 بجے کھایا جانے والا کھانا سحری نہیں ہے۔ سحری ایک عبادت ہے، آدمی اسے سحری سمجھ کر کرے اور یاد رکھے کہ اسے آخری وقت میں کرنا یہی سنت اور یہی افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا، ہم نبیوں کی جماعت کو اللہ کا حکم ہے کہ ہم سحری کو تاخیر سے کریں اور افطار کو جلدی سے کریں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال امتی بخیر ما اخروا السحور وعجلوا الفطر، میری امت اس وقت تک بھلائی میں ہے جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے اور افطار میں جلدی کرتی رہے، یعنی وقت آنے پر۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جو ہے فجر طلوع ہونے کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے۔ سحری میں کیا کھایا جائے، کوئی خاص غذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے نعم سحور المؤمن التمر، مومن کھجور کھا کر سحری کرے، یہ مومن کی بہترین سحری ہے۔ کھجور میسر نہیں ہے، آدمی کسی بھی چیز سے سحری کر لے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزرا، کچھ بھی نہ ملے تو ایک گھونٹ پانی ہی صحیح سحری کی نیت سے آدمی پی لے۔ اگر سحری کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب کسی کو اذان کی آواز سنائی دے، والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے تو جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کرے اسے نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کچھ پی رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ اطمینان سے پئیں، پینے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ ہاتھ میں لقمہ ہے، کھا رہے ہیں، اس کو کھا لیں۔ کسی کے ہاتھ میں سینڈوچ ہے، کوئی چیز ہے، کھا رہا ہے، اس کو پورا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے افطار میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ افطار میں آپ کچی کھجور کھائیں، اگر کچی کھجور جو آدھی کچی اور پکی ہوتی ہے جسے رطب کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو عام کھجور سے آپ افطار کریں، اگر وہ بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں پانی پی لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن افطار کب کیا جائے؟ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے، سورج کا دائرہ جیسے ہی ڈوب جائے افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، جب تک لوگ افطار جلدی کریں گے خیر میں رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہے مسند احمد کی لأن اليہود والنصارى یؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ افطار تاخیر سے کرتے ہیں۔ تو افطار اس کے آداب ہیں، آدمی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں نہ کرے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کے لیے ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، تو اس وقت کو آدمی غنیمت سمجھے، دعا کرے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لے۔ جب روزہ افطار کر لے تو یہ دعا پڑھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس افطار کرنے کے لیے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ایک دعا سکھائی ہے، دعا پڑھے افطر عندکم الصائمون، کہ روزداروں نے تمہارے پاس افطار کیا، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اللہ کے فرشتے رحمت لے کر تمہارے پاس اتریں گے۔ دوسری روایت میں ہے وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے تمہارے حق میں رحمت کی دعا کریں۔ افطار کرانا ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
افطار کرانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کلی کر سکتا ہے، جسم پر پانی ڈال سکتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بغیر ضرورت کے بھی آدمی نہا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جنابت کی حالت میں اگر آدمی سو جائے اور آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دن شروع ہو چکا ہے یا صبح ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اسے کوئی حرج نہیں ہے، غسل کر لے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، بیوی سے بات چیت کر سکتا ہے، بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، ایک ہی بستر میں سو سکتے ہیں، جسم سے جسم لگ سکتا ہے، لیکن جماع کرنا حرام ہے روزے کی حالت میں۔ اگر کوئی کر لے تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور غلام میسر نہیں ہے تو 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزے کی حالت میں رہ کے جماع کرنے سے ہی یہ بات ہے، بلکہ آپ پر روزہ اگر فرض ہے، جان بوجھ کر آپ روزہ چھوڑے ہیں، روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے دن میں جس آدمی پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ آدمی اگر اپنی بیوی سے جماع کر لے، اگرچہ کہ وہ روزے کی نیت نہیں کیا تھا، روزے سے نہیں تھا، اس وقت بھی اس کے لیے یہ کفارہ ضروری ہے۔ غلام آزاد کرنا، آزاد نہیں کر سکتا تو 60 دن مسلسل روزے رکھنا، بیچ میں ایک دن بھی چھوڑے بغیر۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی طاقت نہیں ہے، ایک چیز ہے تکلیف ہونا، ایک چیز ہے طاقت نہ ہونا، آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، رکھے گا تو بیمار پڑ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، موت ہو جائے گی یا بڑی مشقت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ لیکن جس آدمی کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، جیسے سفر سے آدمی واپس آ گیا اور بیوی حالت حیض میں تھی، آدھے دن میں پاک ہو گئی، اب یہ سفر سے آئے ہیں اور وہ حالت حیض سے پاک ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماع کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کے حق میں روزہ فرض ہے، بیوی سے ملنے کے لیے، بیوی سے صحبت کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا ہے، روزہ چھوڑنے کا بھی گناہ ہوگا، بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا اسے پوری کرنی بھی پڑے گی۔ لیکن جہاں تک بوسہ دینے کی بات ہے، ایک ساتھ لیٹنے کی بات ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن آدمی اس سے پہلے اچھی طریقے سے اپنے بارے میں یہ معلوم کر لے کہ وہ کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھے بوسہ دیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ دن میں گھر میں ہی نہ آئے۔ اسی لیے اہل علم رمضان المبارک میں شادی کرنے سے منع کرتے ہیں کہ آدمی رمضان میں شادی نہ کرے، کیونکہ نیا نیا جوڑا رہے گا تو بہت زیادہ خوف ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں واقع ہو جائے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور اللہ کے حدود کو آدمی پار نہ کرے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام بخاری فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں دن میں شروع میں، یعنی صبح میں، شام میں، ہر وقت میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عورت کھانا بنا رہی ہے یا مرد کھانا بنا رہا ہے، ضرورت کے تحت کھانا جو ہے چکھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھے۔ چکھنا الگ چیز ہے اور کھانا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں تھوک نگلنا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے یہاں تک کہا، ان ازداد ریقہ لا اقول یفطر، اگر کوئی آدمی تھوک جمع کر کے نگلتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں
کہ آدمی ٹھنڈے پانی سے نہائے، کلی کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ مختصر سے احکام ہیں، ورنہ رمضان المبارک کے اور روزے کے احکام میں سے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے دور جدید کے جو مسائل ہیں، انجیکشن لگانا اور دوسری بہت ساری چیزیں، تو بہت سارے مسائل تھے جن کو بیان کرنا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ خطبوں میں ان چیزوں کا بیان ہوگا، قیام اللیل کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، اعتکاف کے سلسلے میں، لیلۃ القدر کے سلسلے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سلسلے میں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت اور رمضان المبارک میں اس کے خصوصی اہتمام کے سلسلے میں۔ تو یہ آخری وصیت اور نصیحت میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ ہے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہم اس مہینے کے احکام کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ روزہ رکھنے ہم جا رہے ہیں، روزے میں کن چیزوں کی اللہ اجازت دیا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، روزے کا احترام کس طریقے سے کیا جائے، ان تمام چیزوں کو جانیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے۔ غیبت، چغل خوری، اللہ کی حرام کردہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اور روزے کے علاوہ بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ضروری ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس اشارے کو سمجھ لے، کھانا پینا، بیوی سے جماع کرنا، اس چیز کی اللہ نے ہمیں اجازت دیا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے کہنے پر یہ پاک چیزیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں میں اجازت دیا تھا، اللہ کے حکم کے خاطر ان پاک چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ سود جو کہ حرام ہے، کسی کا حق مارنا جو کہ ناپاک اور حرام ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو سب کی سب ناپاک ہیں، تو ان چیزوں کے قریب جانے کی ایک مومن کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حلال اور پاک چیزوں کو اگر ایک مومن بندہ چھوڑ سکتا ہے، تو جو چیزیں ناپاک اور حرام ہیں، مومن کبھی اس کے قریب جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ احساس، یہ سوچ ہمارے دلوں میں آ جائے تو روزے کا جو اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری آ جائے، یہ چیز آ جائے گی۔ اللہ کے حکم کے خاطر جو کھانا ہم دن بھر میں کھاتے تھے، اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دیں گے، تو حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ تو میرے محترم بھائیو، تقوی یہی ہے کہ اللہ کے احکام کو مانیں، تقوی یہی ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جائیں۔ تو جس اللہ نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں کھانا پینا، بیوی سے جماع کرنا حرام کیا ہے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال میں تمام حرام چیزوں کو حرام کر دیا۔ زنا کو حرام کیا، غلط نظر سے دوسری عورتوں کی طرف دیکھنے کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، رشوت کو حرام کیا، حرام طریقے سے کمائی ہوئی کمائی کو حرام کیا، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، دوسرے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ وہی اللہ ہے جس نے رمضان میں بھی حرام کیا اور دنوں میں بھی حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم تعظیم کی نظر سے دیکھیں، اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ رمضان سے ہمیں یہی سیکھ ملنی چاہیے، رمضان سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ہمارے اس سال سے گزرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ توبہ اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔